الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان إن الله مقمصك قميصا فلا تخلعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، گزشتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کے فضائل سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. درمیان میں چونکہ محرم الحرام تحریک آزادی سے متعلق کچھ اہم و ضروری باتیں بیان کرنا تھا، اس لیے اس سلسلے کو موقوف کیا گیا تھا. انشاءاللہ آج شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے. سامعین، گزشتہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام اور آپ کی عظمت سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا کہ کیا فضیلت حضور نے بیان فرمائی. آپ کی قربانیوں پر حضور نے بشارت دی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ عثمان سے راضی ہو چکا ہے. تو یہ مقام اور یہ فضیلت اور خلیفۃ المسلمین بننے کا اعزاز اللہ نے نصیب فرمایا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اللہ نے حضرت عثمان کو بنایا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، تو تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے. ان کے مقام اور مرتبوں کے اعتبار سے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. اور ایک دوسری چیز علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی یہی ترتیب بنتی ہے. دو رشتے ہوتے ہیں، ایک سسر کا اور ایک داماد کا. ہر انسان کے ساتھ اوپر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خسر کا رشتہ ہوتا ہے، نیچے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو داماد کا رشتہ ہوتا ہے. اور خسر باپ کے داخل ہے، داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے.
تو خسر باپ کے درجے میں، داماد بیٹے کے درجے میں، تو باپ اور بیٹے میں ظاہر بات ہے کہ باپ کا مقام اونچا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 خلفاء ہیں اس میں 2 آپ کے سسر تھے، 2 آپ کے داماد تھے۔ حضرت ابو بکر اور عمر دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضور کے داماد ہیں۔ داماد بیٹے کے درجے میں، سسر باپ کے درجے میں، تو باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنے، دوسرے حضرت عمر فاروق بنے، چونکہ یہ دونوں باپ کے درجے میں تھے۔ تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر پر حضور کے 2 دامادوں کو اللہ نے خلافت نصیب فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی داماد ہیں، حضرت علی المرتضی بھی داماد ہیں، لیکن حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان کو کیوں ملا مقام؟ جہاں بہت ساری اور دوسرے وجوہات ہیں، ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، حضرت عثمان بھی داماد ہیں، علی بھی داماد ہیں، دونوں بیٹے کے درجے میں ہیں، لیکن حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں، لہٰذا ان کا مقام آگے بڑھ گیا۔ حضرت علی کے نکاح میں 1 بیٹی تھی، لہٰذا عثمان کے بعد حضرت علی کا نمبر آیا۔ تو اللہ نے خلافت کا بھی اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا ہے۔ اور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، ماحول میں یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کا زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بہت سارے فتنے ہوئے ہیں، فتنوں نے ابتدا لی ہے اور فتنوں کی آغاز وہاں پر ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو کام ہوئے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخر زمانے میں فتنوں نے ابتدا کی ہے، ورنہ ایک بڑا عرصہ حضرت عثمان غنی کا وہ اسلام کی اشاعت میں گزرا ہے۔ تقریباً 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، فرمایا کہ ایک بڑا حصہ اسلام میں داخل ہوتا چلا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں رشیا اور رشیا کے تمام صوبے، یہاں تک کہ چائنا تک حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت تھی، تو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں یہ 22 لاکھ سے بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل اللہ نے بنا دیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل اسلام کا حلقہ تھا، اسلام کی حکومت تھی، بڑھتے بڑھتے حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل اللہ نے اسلامی حکومت کو حضرت عثمان کے تحت پھیلایا ہے۔ اور حضرت عثمان کو اتنی حکومت حاصل تھی، علماء بیان فرماتے ہیں، فرمایا ذوالقرنین، ایک ایسا بادشاہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ بہت بڑی حکومت اللہ نے انہیں نصیب فرمائی تھی، ذوالقرنین سے 2 گنا زیادہ حکومت اللہ نے حضرت عثمان کو نصیب فرمائی تھی۔ تقریباً 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، تو پورے 12 سال اسلام کی اشاعت ہوتی رہی، اسلام کا بول بالا ہوتا رہا، چاروں اور اسلام کی حکومتیں قائم ہوتی رہی۔ آخر کے چند دنوں میں فتنوں نے جگہ لی ہے، ورنہ پورا زمانہ حضرت عثمان کا اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے۔ چاروں اور یہود و نصارہ شکست کھاتے گئے، فارس اور قیصر و کسریٰ ہر طرح طاقتیں ٹوٹتی چلی گئی،
جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام کا اب مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور اسلام کو سامنے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے وہ طاقت اور وہ عظمت اسلام کو نصیب فرمائی ہے، لہٰذا یہودیوں نے سازش کی کہ اب اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا کیے جائیں اور آپس میں مسلمانوں میں باہمی لڑائیاں ہو، اختلاف ہو، جنگیں ہو اور باہمی دشمنیاں اسلام کے ماننے والوں میں ہو جائیں، تب اسلام کو کمزور کیا جا سکتا ہے، ورنہ باہر سے اسلام کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی جو ہے اسلام کی طاقت اللہ نے حضرت عثمان کے زمانے میں جمائی۔ لہٰذا یہودیوں کا ایک بہت ہی شر انگیز فتنہ پرور عبداللہ ابن سبا، اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کے درمیان میں آ کر اس نے فتنے ڈالنے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں دور خلافت کے آخر عرصے میں اس نے مسلمانوں میں فتنے ڈالنے شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن سبا کبھی یہ کہہ کے فتنہ ڈالا کہ خلافت تو وہ ہاشم گھرانے میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاشمی تھے اور حضرت عثمان غنی ہاشمی نہیں تھے، لہذا لوگوں کو بھڑکانے لگا، اکسانے لگا کہ عثمان کو کہاں سے جو ہے خلیفہ بنا دیا، خلیفہ تو علی کو بننا چاہیے، یہ وہ ہاشمی ہیں۔ تو بعض لوگ جو سچے مسلمان تھے وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، سوچنے کی ہے۔ ہاشمی گھرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سادات کا گھرانہ وہ افضل ہے، حضرت عثمان تو اس میں سے نہیں ہے۔ لہذا آپس میں مسلمانوں میں دو رائے بنانے کی کوشش کی اور فتنہ ڈالنے کا جو ہے اس نے کام شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جھوٹی جو ہے مہر حضرت عثمان غنی کی بنائی گئی اور جھوٹا خط حضرت عثمان غنی کے نام سے تیار کیا گیا، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہیں حضرت عثمان جو ہے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، خط ایسا بنایا گیا کہ علیہ باللہ حضرت عثمان نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایسی سازشیں حضرت عثمان غنی کے زمانے کے آخر ایام میں شروع ہوئی، جس سے ایک طبقہ فتنہ پسند لوگوں کا، شر پسند لوگوں کا پیدا ہو گیا، جسے بلوائی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت شروع کی۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، ایک بلوائی، ایک فتنہ پرور درمیان میں اٹھا اور کہا عثمان تم جو ہے خطبہ نہیں دے سکتے، تم نماز نہیں پڑھا سکتے، ہم تمہیں خطبہ دینے کو نہیں دے گے، نماز پڑھانے نہیں دیں گے، تم نیچے اتر جاؤ۔ حضرت عثمان غنی کو نیچے اترنے کو کہا، نماز پڑھانے سے منع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قابو میں کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مسجد نبوی ہے، اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے، یہاں آواز بلند کرنا مناسب نہیں ہے، مدینہ منورہ کا، مسجد نبوی کا ادب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو شر پسند تھے، ان کا ارادہ ہی یہی تھا، وہ منافق تھے، جان بوجھ کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور آپس میں لڑائیاں پیدا کرنا ان کا مقصد تھا۔ لہٰذا اس نے جو ہے حضرت عثمان کی بات نہیں مانی اور ایک پتھر اٹھا کر حضرت عثمان پر مارا، اور مسجد میں پھیل کر بلوائی بیٹھ گئے تھے، پہلے سے پوری تدبیر تھی، چاروں اور پھیل کر جو ہے چند بلوائی فتنہ پرور بیٹھے، جیسے ہی اس نے پتھر مارا صحابہ وہ کھڑے ہوئے اسے روکنے کے لیے، تو باقی دوسرے بلوائیوں نے بھی حضرت عثمان پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، حضرت عثمان غنی جو ذوالنورین ہیں، جن کے فضائل و مقام مناقب جو ہے حدیث میں آئے ہیں، فرمائے کہ ان پر جو ہے لوگوں نے حملہ کیا۔ حضرت عثمان وہاں سے گئے، صحابہ نے انہیں لے گئے کہ تاکہ یہاں کے فتنے سے سر سے محفوظ ہو جائے، گھر پہنچے۔ جیسے اس بات کی اطلاع صحابہ کو ملی،
عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے انہیں اطلاع ملی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، بڑے بڑے صحابہ کو اطلاع ملی، تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے حکم دے دیں، ان لوگوں کو ہم ختم کر دیں گے جو حضرت عثمان کے خلاف تھے۔ تقریباً 1800 سے 2000 علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہی ان کی تعداد تھی کہ 1000-2000 کے قریب وہ شر پسند عناصر تھے۔ تو صحابہ نے درخواست کی کہ امیر المومنین آپ اجازت دیں تو میں ہم ان کو بلوائیوں کو شر پسندوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا جی نہیں چاہتا کہ میرے لیے کسی کلیمہ گو کا خون بہایا جائے۔ اس کے دل میں نفاق ہوگا، وہ شر پسند ہوگا، فتنہ ڈالنے والا ہوگا، لیکن زبان سے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسے آدمی کا جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام کا قائل ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کسی اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ میں برداشت کروں گا، اگر مجھے قتل کیا جائے تو میرے قتل کے بدلے میں اگر ہو سکے تو قصاص لے لینا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میری وجہ سے کسی کلمے پڑھنے والے کی جان نہیں جائے گی۔ اور مدینہ منورہ حرم ہے، حرم نبوی ہے، اس کا ادب احترام ہے، مدینے میں خون بہانا گناہ ہے، لہٰذا میرے نام پر مدینے میں خون بہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان سے درخواست کرے یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، اسلامی حکومت اور آپ کا تخت اور آپ کی بادشاہ 44 لاکھ مربع میل، لاکھوں سپاہی آپ کے ساتھ ہے اور لاکھوں صحابہ اور مسلمان آپ کے نام پر جان دینے کو تیار ہے، اور یہ 1000-2000 بلوائی آپ حکم دے ہم ان کا قلعہ کما کر دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا مدینے میں خون نہیں بہے گا، میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لوں گا۔ لہٰذا ان لوگوں کی ہمت اور بڑھتی گئی۔ حج کے ایام شروع ہوئے، بڑے بڑے صحابہ حج کے لیے چلے گئے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو حج کی ادائیگی کے لیے یہاں پر آئے۔ یہاں مدینے میں حضرت عثمان کے گھر پر بھی بلوائیوں نے گھیرا کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کا پہرہ دو گے۔ حضرت طلحہ نے اپنے بچوں کو، حضرت زبیر نے اپنے بچوں کو، بڑے بڑے صحابہ نے، نوجوان صحابہ کو طے کیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کا پہرہ دو گے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرہ امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، حضرت طلحہ کے فرزند، یہ سب نوجوان صحابہ پہرہ دے رہے تھے کہ کسی طرح دشمنوں کے شر سے بچے۔ لیکن شرارت بڑھتی گئی اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کا کوئی بدلہ لینے کا حکم نہیں دے رہے۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ میں برداشت کروں گا، میں ظلم ہو رہا ہے مظلوم بنوں گا لیکن ظالم نہیں بنوں گا۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ علماء فرماتے ہیں تقریباً 40 سے 50 دن کا محاصرہ گھیراؤ کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا۔ درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار چھت پر آئے اور ان دشمنوں کو کہا کہ قریب آ جاؤ، وہ دشمن قریب آ گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے مدینے والوں کے لیے کنواں خرید کر پانی کو عام کر دیا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے 1000 اونٹ اور گھوڑوں کو اللہ کے نام پر غزوہ تبوک میں دیا تھا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے؟ اپنے ہاتھ کو حضور نے میرا ہاتھ کہا تھا۔
ان اللہ کے دشمنوں نے، بلوائیوں نے کہا بالکل آپ کی بات سچ ہے. تو حضرت عثمان نے کہا تم میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ لیکن جو ہے وہ دشمنوں نے، ان کے اندر وہ بات بیٹھ چکی تھی، شیطان نے ایسا بہکایا تھا کہ اگر آپ حکومت نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو جو ہے قتل کر دیں گے، حکومت چھوڑ دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حکم دیا ان اللہ مقمسک قمیصا، کہ اے عثمان اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے، ایک قمیص پہنائیں گے، فلا تقلہ، لوگ تمہیں اس قمیص کو اتارنے کو کہیں گے، تم ہر حال میں اسے پہن کر رکھنا، اس کرتے کو مت اتارنا، وہ کرتا خلافت ہے. حضرت عثمان نے کہا اب میری خلافت کی منشا نہیں ہے، مجھے بادشاہ یا امیر المومنین بننا نہیں ہے، میں تو یہ چھوڑ دیتا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ تمہیں خلیفہ بنائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ وہ خلافت چھوڑ دو، عثمان تم کسی بھی حال میں وہ خلافت نہ چھوڑنا. لہٰذا حضرت عثمان جو ہے اس پر جمے رہے. حالات آئے، اتنے حالات، فرمایا کہ 40 دنوں تک اندر پانی پہنچنے سے روکا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے گھر کا پہرا ہے اور پانی نہیں لے جانے دے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو کہا پانی لے کر جاؤ. پانی کے مشکیزیں لے گئے تو ان دشمنوں نے ان مشکیزوں کو توڑ دیا اور ان غلاموں کو قتل کر دیا. بعض مورخین فرماتے ہیں کہ جب یہ حال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ نکال کر حضرت عثمان کے گھر میں ڈال دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں نے کوشش کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا عمامہ نکال کر حضرت عثمان کے گھر میں ڈالا تاکہ معلوم ہو جائے حضرت عثمان کو کہ علی یہاں آئے تھے پانی لے کر. فرمایا ایسے حالات، ان حالات میں بھی حضرت عثمان نے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی. تقریباً 40 دنوں تک پانی کو روکا گیا، پانی بند کیا، کسی طرح سے ایک آدھ مرتبہ تھوڑا بہت پانی پہنچا، لیکن اکثر ایام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پیاس میں گزرے ہیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے تو بہت مشہور ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ پیاسے تھے، پانی روکا گیا، لیکن اس واقعے کے پہلے جو اتنی بڑی قربانیوں کا واقعہ ہے اسے بھلا دیا گیا ہے. حضرت عثمان سے ہی حضرت حسین نے پیاسے جان دینا سیکھا ہے. حضرت حسین نے پیاس کے عالم میں جان دی، لیکن وہ سیکھا کہاں سے؟ وہ حضرت عثمان کو پہرا دے رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عثمان غنی ہے، داماد رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، پیاسے ہیں، جان دے رہے ہیں، لیکن حق کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. حضرت عثمان ہی سے تو جو سیکھا تھا حضرت حسین نے. لیکن حضرت حسین کے تو تذکرے ہوتے ہیں، یہ بھی شریروں کی شرارت ہے، شیعہ لوگوں کی یہ جو ہے فتنہ پروری ہے کہ حضرت عثمان کے جو ہے قربانیوں کو بھلا دیا، حضرت حسین کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے ہیں. حضرت حسین کی بھی قربانیوں کے تذکرے ہونے چاہیے اور حضرت عثمان کے بھی ہونے چاہیے. فرمایا کہ انہی حال میں 40 دن تقریباً گزرے. علماء فرماتے ہیں روزانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. 40 دنوں میں 40 قرآن پاک حضرت عثمان غنی اس پہرے کے زمانے میں پڑھے ہیں. اور آخری دن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شہادت والا دن ہے. فرمایا کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ہیں اور دونوں خلیفہ ہیں. خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت عثمان سے حضور نے کہا کہ عثمان آج کی افطار ہمارے یہاں پر کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا
کہ اے عثمان آج کی افطاری ہمارے یہاں پر کرنا۔ جیسے آنکھ کھلی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ آج میری شہادت کا دن ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ افطار میرے پاس کرنا، ظاہر بات ہے کہ حضور سے ملاقات و شہادت کے بعد ہی ہوگی۔ حالانکہ شہادت کے بارے میں پہلے ہی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ پہاڑ پر جب ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، وہ پہاڑ نبوت کے بوجھ سے جنبش کرنے لگا، حرکت کرنے لگا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ کو کہ کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک جو ہے خلیفہ ہے، صدیق ہے، ایک عمر فاروق ہے اور ایک شہید ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اس وقت پر تھے، تو اس سے اشارہ ملا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا۔ شہادت کی بشارت تو پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن ملاقات آج ہوگی، وہ اس خواب کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عثمان آج افطار ہمارے یہاں پر کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا آج میری شہادت کا دن ہے، اور جو ہے فرمایا اپنی بیوی نائلہ سے کہ شلوار جو پائجامہ تھا، خریدا تھا حضرت عثمان نے، کبھی نہیں پہنا تھا، اس شلوار کے بارے میں کہا کہ وہ شلوار لاؤ، اور آخری دن حضرت عثمان نے وہ شلوار اور وہ پائجامہ پہنا ہے۔ کیا بات ہے، پوری زندگی تہبند پہنتے تھے، لنگی پہنتے تھے، کبھی ازار نہیں پہنی، موت کے دن، شہادت کے دن ازار پہنی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے کہ حضرت عثمان حیا والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت میں سب سے زیادہ حیا والے کوئی ہے تو عثمان ہے۔ تو حضرت عثمان کو یہ دل میں ارادہ ہوا کہ میں زندگی بھر حیا کرتا رہا، کہ ایسا نہ ہو کہ شہادت کے بعد لنگی کی وجہ سے میرا سطر کھل جائے، تہبند کی وجہ سے سطر کھل جائے۔ لہذا آخر میں یہ ارادہ کیا کہ میں جو ازار پہنوں گا تاکہ شہادت کے بعد بھی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اتنا حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی جو ہے شلوار نہیں پہنی تھی، تہبند اور لنگی ہی پہنا کرتے۔ آخری دن اپنی بیوی سے وہ شلوار منگوائی اور وہ شلوار پہنی، زندگی بھر تو حیا کرتے رہے، تمنا تھی کہ موت کے بعد بھی میرا سطر نہ کھلے۔ فرمایا قرآن پڑھنے لگے۔ اس دوران جو ہے صحابہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، پیچھے سے ایک اور انصاری کا گھر تھا، وہ اور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے وہ شر پسند پہلے ان کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں سے پھر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر حضرت عثمان کے گھر میں پہنچے۔ یہاں پر باہر صحابہ پہرا دے رہے امام حسن اور امام حسین، انہیں اطلاع نہیں ہے کہ پیچھے سے شر پسند حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو چکے۔ 4 لوگ تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے، اس میں سے ایک محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ بھی آئے اور انہوں نے کچھ زور سے حضرت عثمان سے بات کی۔ تو حضرت عثمان نے کہا اے محمد یاد کرو اگر آج تمہارے والد ابو بکر زندہ ہوتے تو تم کیا یہ حرکت کرتے؟ انہیں بھی لوگوں نے بہکا دیا تھا، ان کے بارے میں لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی تھی، اس لیے حضرت عثمان کے گھر تک پہنچے۔ لیکن جیسے حضرت عثمان نے کہا کہ تمہارے والد ابو بکر زندہ ہوتے تو کیا تب بھی تم یہی کام کرتے؟ تو ان کے دل میں اللہ نے ڈر پیدا کیا، شرم محسوس ہوئی، اور فوراً محمد ابن ابو بکر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ نے گواہی دی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اس میں محمد ابن ابو بکر نہیں تھے، وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو باقی جو لوگ آئے تھے وہ آئے اور قریب پہنچے۔ ایک جو ہے اللہ کے دشمن نے زور سے ایک جو ہے لوہے کے ڈنڈے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے سر پر مارا جس سے خون کے فوارے نکلے، اور وہ قرآن کے جو ہے صفحات پر جو ہے وہ جو ہے خون کے چھینٹے اچھلے اور لگے۔ جو آیت جن پر خون کے چھینٹے اڑے تھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان دشمنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔
حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے اس قرآن پر، قرآن کی اس آیت پر جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ان دشمنوں کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے جس پر حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کسی شہید کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی شہید کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، لیکن عثمان غنی وہ ہے، ان کی شہادت کی گواہی وہ اللہ کا کلام دے گا۔ قیامت کے دن قرآن گواہی دے گا کہ یہی وہ دشمن ہیں جنہوں نے مظلوم بنا کر حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ فرمایا کہ ایک دشمن نے سر پر مارا، خون کے چھینٹے قرآن کے صفحے پر پڑے اور حضرت عثمان نیچے گر گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک دشمن آیا اور وہ حضرت عثمان کے سینے پر بیٹھ کر آپ کے سینے پر ایسا مارا کہ حضرت عثمان کی پھسلیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا کہ ایک دشمن نے حضرت عثمان کی داڑھی کو کھینچا، داڑھی سے بھی خون بہنے لگا۔ ایک دشمن نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے چہرے پر تماچا مارا اور اس زور سے مارا کہ حضرت عثمان کو زخمی کر دیا۔ بہرحال یہ چند لوگ، 3-4 لوگ آئے تھے، ایک نے سر پر حملہ کیا، ایک سینے پر بیٹھ کر وار کیا جس سے آپ کی پھسلیاں ٹوٹ گئی اور آپ کے تمانچہ مارا گلے پر۔ فرمایا کہ اس حال میں بالآخرین اللہ کے دشمنوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا۔ درمیان میں ان کی بیوی حضرت نائلہ نے روکنے کی کوشش کی تو حضرت نائلہ پر تلوار چلائی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں تقریباً فرمایا کہ اس حملے میں کٹ گئیں اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ باہر صحابہ پہرہ دے رہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہاں تک کہ تقریباً کافی دیر کے بعد صحابہ کو معلوم ہوا، بلوائیوں نے گھیرا کر لیا تھا اور حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، فتنہ تھا ہر جگہ۔ مدینہ منورہ میں غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، غم کے بادل منڈلا رہے تھے کہ داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایسے حالات تقریباً علماء فرماتے ہیں تقریباً 2 دن حضرت عثمان کی لاش وہیں گھر میں رکھی رہی۔ دشمنوں نے اسے باہر لانے کو نہیں دیا۔ 2 دن کے بعد صحابہ کے کچھ نوجوان ساتھی گئے اور وہاں سے لائے اور لا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جنت البقیع میں لے جانے لگے۔ راستے میں جنازے پر بھی ان دشمنوں نے پتھر برسائے اور جنت البقیع میں دفن کرنے کو اجازت نہیں دی، تو بالکل جنت البقیع کے آخر میں کنارے پر حضرت عثمان غنی کو دفنایا گیا۔ فرمایا مظلوم ہے حضرت عثمان غنی، آپ سے بڑا مظلوم شاید ہی اس پوری امت میں کوئی ہوگا کہ اتنی فضیلتوں کے باوجود ایسا حال ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن کبھی حضرت عثمان نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ وہ خاموش رہے اور ان کے خون کے قطرے جس آیت پر پڑے کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے، اللہ نے ایسا ہی معاملہ کیا۔ اللہ نے ان دشمنوں کو ایسی موت نصیب فرمائی، قیامت تک لوگ ان کے اوپر افسوس کرتے رہیں گے۔ فرمایا جب وہ دشمن حضرت عثمان پر حملہ کر رہے تھے، ایک آدمی نے حضرت عثمان کے گال پر تماچا مارا تو حضرت عثمان کی بیوی نے اسے بددعا کی، یبس اللہ یدک وَأَعْمَا بَصَرَكَ وَمَا غَفَرَ ذَنْبَكَ۔ 3 بد دعائیں حضرت عثمان کی بیوی نائلہ نے اسے کہا جس نے تماچا مارا کہ اللہ تیرے ہاتھ کو سوکھا کر دے، سکڑ دے، تیرا ہاتھ شل پڑ جائے، اور فرمایا کہ تیری آنکھیں چلی جائیں اور اللہ تیرے گناہ کو معاف نہ کرے۔ 3 بد دعائیں دی کہ ہاتھ شل پڑ جائے اور تیری آنکھیں چلی جائیں اور اللہ تیرے گناہ معاف نہ کرے۔ 3 بد دعائیں دیں۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حج کو ایک مرتبہ گئے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ پورا لکڑی کی طرح ہو چکا ہے، سوکھا ہے، اور اس کی آنکھیں جا چکی ہے اور وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔
وہ کیا کہہ رہا ہے طواف کرتے؟ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، حالانکہ معلوم ہے مجھے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا ایسا کیوں کہتے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان کو تماچا مار کے شہید کیا تھا، اور اس وقت حضرت عثمان کی بیوی نے بد دعا دی تھی کہ تیری آنکھیں چلی جائیں، تیرا ہاتھ شل ہو جائے، اللہ تیرے گناہ معاف نہ کرے۔ دو دعائیں تو قبول ہو گئی، میرے آنکھیں بھی چلی گئیں، میرا ہاتھ بھی شل پڑ گیا، اب جو تیسری دعا تھی کہ میرے گناہ معاف نہ ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی قبول ہوئی ہوگی۔ اسی لیے میں طواف میں کہہ رہا ہوں اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ حال اللہ نے حضرت عثمان کے دشمنوں کا کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا ہاتھ ایسے تھا، ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسا ہوتا جیسے کرنٹ کا شاک لگتا ہو، پورا بدن اس کا کانپنے لگتا، اور اس کی تڑپ میں اس کے تکلیف ایسی ہوتی کہ وہ جو ہے برداشت سے باہر ہو جاتی۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، ایسی تکلیفیں حضرت عثمان نے برداشت کی، لیکن مدینے میں خون بہانے کو نہیں کہا، اور ایسی تکلیفوں میں آخر ایام میں حیا اور پردے کا اور لباس کا جو ہے لحاظ رکھا۔ تو آج دیکھیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا، ہر حال میں حضرت جو ہے عثمان حق بات کہتے رہے، آج ہم معمولی لالچ میں چند کوڑیوں کے لیے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آخر تک حضرت عثمان نے لباس کا خیال رکھا، اور آج ہمارا کیا، مردوں کا تو حال کیا، عورتیں بھی بے حیا بن چکی ہیں، برقع نہیں ہے، چہرہ نہیں، چہرے پر نقاب نہیں ہے، اور ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں حضرت عثمان تو چاہتے ہیں موت کے بعد بھی میرا سطر نہ کھلے، اور ہمارے کتنے جوان ہیں شارٹس پہن کر جو زندگی میں دن میں رات میں جو اپنے سطر کو کھول کر بے حیا بن کر گھوم رہے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ صحابہ کی زندگیاں یہ صرف سننے کے لیے آہ آہ کہہ کے چھوڑنے کے لیے نہیں ہیں، یہ اتباع کے لیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کی زندگیاں مزے لینے کے لیے نہیں، افسوس کرنے کے لیے نہیں، رشک کے لیے نہیں ہے، صحابہ کی زندگیاں اتباع کے لیے ہیں، عمل کے لیے ہیں، فالو کرنے کے لیے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی سیرت کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے، کیسے قربانیاں دی، اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دعا بھی کرے کہ اللہ پوری امت کی جانب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جن فتنوں کو ہونے سے روکا، اگر آپ بدلہ لے لیتے تو بہت سارے فتنے برپا ہو جاتے۔ حضرت عثمان نے جن فتنوں سے بچایا، اللہ اسی طرح ہمیں بھی ہر فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ذریعے سے کوئی فتنہ شروع ہو تو اس کا ذریعہ بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص اور ہماری عورتوں کو پردہ کا، حیا کا اہتمام کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے شرور اور بے حیائی، فحش باتوں سے اللہ ہم سب کی، خاص طور سے نوجوانوں کی اور ہمارے عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ انجمن اسلام دھارواڑ کی جانب سے اعلان آیا ہے کہ جو 3 تاریخ کو الیکشن کارپوریشن کے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس میں جو ووٹنگ کا جو حق ہمیں ملا ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور اسے ضائع اور بیکار ہونے سے بچایا جائے، اور صحیح جو مناسب ہیں، جو سیکولر ہیں، ایسے افراد کو دیکھ کر ہمیں اپنا ووٹ ڈالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بالکل اس میں غفلت نہ برتیں، سستی نہ کریں۔ اس دن اپنے تمام کاموں میں سب سے پہلا کام ووٹ ڈالنے کا نظام بنائیں، ہم خود بھی ووٹ ڈالیں، ہمارے گھر کے مستورات کو بھی لے جا کر ووٹ ڈالنے کی فکر کرائیں۔ بہرحال جو سیکولر ہے ان میں سے جو مناسب ہے اسے جو ہے ووٹ ڈالیں، اس حق کو ضائع اور بیکار کرنے سے بچنے کی فکر کریں۔